سعید پورہ کے اندر میرے ساتھ وادی کشمیر کے شعلہ بیان اور مایہ ناز خطیب جمعیت اہل سے وابستہ نائب صدر مولانا مشتاق احمد ویری صاحب موجود ہیں، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے خیر مقدم ہمارے اس چینل میں۔ تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ نے یہاں عوام الناس سے خطاب کیا، اور آپ کے کتاب کا مرکزی جو کردار رہا ہے وہ صرف اتحاد و اتفاق پہ رہا ہے، جہاں ایک طرف سے مناظرہ باری ہو رہی ہے مسجدوں میں، وہیں آپ نے اتحاد کی اور درس دیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے صورتحال پر؟ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ایک برننگ ایشو پہ یہاں پہ بات چھیڑی۔ جہاں تک دین اسلام کا تعلق ہے، دین اسلام سراپا خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام کے ذریعے ان اشخاص کو ہم ایک کڑی میں اس وقت پروڑے ہوئے نظر اور پڑے ہوئے مضبوط اور مستحکم دیکھتے ہیں، جن افراد کی تاریخ قبل اسلام اس حد تک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آج بھی پڑھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آ رہے تھے، ایک دوسرے کے قریب جانے میں وہ بہت زیادہ قاصر نظر آ رہے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد وہ اتنے قریب ہوئے کہ قرآن نے ان کی ایک تصویر جو پیش کی ہے وہ ان الفاظ مقدسہ میں پیش کی ہیں، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اگرچہ وہ خود بھی محتاج مسائل میں گھیرے ہوئے نظر ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو اپنے ذات پہ ترجیح دینے والے بن گئے۔ مولانا صاحب، جو حالت بنے ہوئے ہیں، جس سے ابھی انتشار پھیلا ہوا ہے اس مناظرہ بازی جو شروع ہونے کے بعد، تو اس وقت آپ علماء کرام جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے یہاں حنفیہ جامع مسجد سعید پورہ سے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اس مسئلے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مسلمان سطحی طور پر دین کہنے اور سننے تک محدود نظر آ رہے ہیں۔ دین کا جو روح ہے اس سے مجھے اکثر مسلمان بعید نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت اسلامی روح کی طرف لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں سے مسلمانوں کو ہمیشہ اس جماعت نے نہ صرف دور رکھنے کی سعی جاری و ساری رکھی، بلکہ اس وقت بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ مسلمانوں کو ان چیزوں کی طرف قطعاً اپنی توجہ مبذول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فقہی مسائل جو ہیں وہ رود اول سے اس امت میں چلے آئے ہیں، ان پہ لڑنے جھگڑنے کی نہ کل اجازت تھی نہ آج اجازت ہے۔ مولانا، آخر پر میں آپ سے عوام الناس کے لیے ایک پیغام لینا چاہتا ہوں۔ عوام الناس کو، اور خصوصاً جو علماء دین ہیں، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، تو ان کے لیے عمومی طور پر جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، کیا پیغام رہے گا؟ ہر سوسائٹی دو طبقات پر مشتمل ہوتی ہے، ایک خواص، ایک عوام۔ میری خواص سے بھی گزارش ہے کہ سبھی جو اسلامی جماعت کے قداور علماء اور شخصیات پائے جاتے ہیں ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا لاہ عمل تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس کے بعد کسی کو ان چیزوں میں لڑنے جھگڑنے کی نہ اجازت ہوگی، نہ کسی کو اس میں مداخلت کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور عوام کو حساس رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی صورت میں ایسے لوگ ہماری مسجدوں میں گھس جاتے ہیں جو مسلمانوں کا شیرادہ بخیرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اصلاحی پروگرام عام کرنے کی ضرورت ہے، اسی پہ اپنی توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے، اور فقہی مسائل میں اپنی پوٹنشل اور اپنی صلاحیت کھو بیٹھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ وادی کشمیر کے شعلہ بیان، خطیب و مقرر مولانا مشتاق احمد ویری صاحب، جنہوں نے اتحاد و اتفاق کے حوالے سے واشگاف انداز میں یہاں جامع مسجد حنفیہ جامع مسجد سعید پورہ سے عوام الناس کے لیے پیغام دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیغام جو یہاں سے چلا گیا ہے وہ عوام الناس تک پہنچے، اور جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں مناظرہ بازی کا اور جو مسئلے کی منافرت کا، وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ تو یہی امید کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہم جو کشمیر میں جیسا حالات تھے اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، تو ایسا ہی پھر سے ہو۔ فی امان اللہ۔ جزاک اللہ۔